دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت، بول کے دکھا دو، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کے بیٹے شیس ہیں جن کا مزار ایودھیا میں ہے، آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمکلیک نام۔ یہ نور آنے لگا جسے جسے میرے نبی کا نور ملا ہے۔ متوشق کے بیٹے نمکلیک نام، نمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، سبحان اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عفا، عفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، نبی کے پردادا، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، نبی کے سگے دادا، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ محبت کی بات کرتے ہیں، نور کی بات چلی ہے، بات نور کی چلی نا، پتہ چلا میرا نبی نور ہی نہیں بلکہ ہمارے آقا کی وہ شان ہے جسے ہاتھ لگا دے اسے بھی نور بنا دے۔ توجہ ہے؟ اب یہ نور میرے آقا نے فرمایا، اے گولو مولو ادھر دیکھ، ایسے لگ رہا ہے جیسے پلاسٹک کا گڈا، ادھر دیکھ، سنیں محبت کے ساتھ، میرے آقا نے فرمایا، حدیث سنیں میں بیٹھے، کنت النبی وآدم بین الماء والطین۔ اس کے کان میں بول سبحان اللہ آرام سے۔ اچھا میلاد کے جلسے میں کوئی سو جائے نا قاری صاحب تو اس کے کان میں بولو سبحان اللہ، تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے قبر میں منکر نکیر نے اٹھا دیا آگے، عجیب سا لگتا، مگر یہ تو بالکل جنت میں پہنچ گیا، آرام سے سن دے سے آپ بہت۔ اب اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے پیچھے بیٹھاؤ کیونکہ ماحول کا ماحول بگڑ جاتا، جب چچا لوگ آگے ہوتے بچہ پیچھے ہو تو کچھ ہی ہوتا رہو، ابھی بچہ تو بچہ ہوتا تھوڑی دیر کے بعد سو جاتا، مگر جانے دیجیے جو سو رہا وہ سو اور جو جاگ رہا وہ جاگ کے بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا کا نور، اب حدیث سن لے، کنت النبی وآدم بین الماء والطین۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ میرے آقا نے آگے اعلان فرمایا کنت النبی وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ لوگ اب کر رہے ہیں بات، میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس سے پہلے نبی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک پوائنٹ اور دے دوں، بہت سے بچے ہمارے کالج میں پڑھتے ہوں گے تو وہ سائنس سائڈ سے تو وہ سمجھیں گے اس بات کو، صاحب بیٹھے بہت اچھے سے اور بہتر یہ سمجھتے ہیں۔ توجہ سے، انسان کا وجود چار چیزوں سے، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بوڈیوں پر ریسرچ کیا، میں نے دیکھا ہے آپ کو، ہمارے ڈاکٹر صاحب جب پنجاب میں پڑھتے تھے تو ایک فوٹو ہمیں ڈالتے تھے، بوڈی جو انسان کی بوڈی ہوتی ہے اور بوڈیوں کو جو ایم ایس یعنی سرجن بنائے جاتے ہیں تو بوڈیوں پر ریسرچ کیا جاتا ہے، ان کی بوڈی پھاڑ پھاڑ کے انہیں دکھایا جاتا ہے کیسے کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے کئی بار مجھے فوٹو ڈالے تو میں نے دیکھا ہے، تو دنیا ریسرچ کر رہی بوڈیوں پہ آج، مگر ہمارا مسلمان سو رہا رات کے 2 بجے تک موبائلیا میں اور دن کے 10 بجے تک دیکھو تو کتے کی طرح ہونا پڑا، یہ حالت ہے، فجر کی نماز میں نہیں پہنچے گا ایک بھی، تم سے وہ پرندے بہتر ہیں جو رات کو پیڑوں پہ بیٹھ کے ہم نے کبھی بولتے نہیں دیکھے اور فجر کی اذان کے وقت ان پرندوں کو ہم نے کبھی خاموش بیٹھے نہیں دیکھے۔ بولو ایمانداری سے، کبھی پرندے تم نے عشاء کے وقت بولتے نہیں دیکھے ہوں گے اور فجر کی اذان کے وقت دیکھو اٹھ کے جن پیڑوں پہ پرندے بیٹھتے ہیں وہ سب چہچہاتے ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ایک یہ انسان ہے مینڈک کی طرح الٹا پڑا دل روتا ہے اندر سے، یہ ہنسنے کی بات نہیں بلکہ خون کے آنسو ہونے کی بات ہے۔ اللہ نے نماز فجر میں برکت رکھی ہے،
لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، ایک تعویذ کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے. فجر کا نمازی بن جا، نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر، اللہ اللہ کر لے، چاہے اس کے بعد سو جا، جا سارے تعویذ دنیا کے ایک طرف، فجر کی نماز میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے وہ ایک طرف. بات غلط کریں صحیح کریں ہم بولو. اس لیے ضرورت ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو. بات اگلی چلیے باڈی پہ ریسرچ. انسان بنا 4 چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. قرآن کا حکم بھی یہی ہے، حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے. انسان کی باڈی میں 4 چیزیں، اللہ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا. کتنی چیزیں؟ آگ، پانی، مٹی، بول دے ہوا. کرونا کال کو دیکھا، کرونا کال جو تھا دوا کم ہوا زیادہ. سلنڈر کے سلنڈر ڈاکٹر صاحب ختم ہو رہے تھے، اور جسے اس کا الٹا ہوا ہوا کم دوا زیادہ. چلے گئے بہت، چلے گئے کتنے چلے گئے. تو بہرحال انسان کی باڈی کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے. اب حدیث سنیں. میرے آقا نے فرمایا آگ بھی نہ تھی میرا نور تھا، مٹی بھی نہ تھی میرا نور تھا، پانی بھی نہ تھا میرا نور تھا، ہوا کا وجود نہ تھا میرا نور تھا. چکندر کہہ رہا کہ نبی میری طرح. اب اس سے پوچھو تو تیری طرح. ابے تو مٹی سے بنا، آگ سے بنا، پانی سے بنا، ہوا سے بنا. میرے آقا نے فرمایا چاروں میں کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے مجھ محمد کا نور تھا. پتا چلا میرے نبی ہمارے جیسے نہیں بلکہ نوری بشر ہیں. ہم خاکی بشر ہیں، نبی نوری بشر ہیں. آج کا سائنس بڑے اچھے طریقے سے خلاصہ گردے کاٹ رہے. بیٹھ آرام سے، بیٹے بیٹھ جا، ہم اچھے نہیں لگ رہے، بیٹھ جائے. دیکھو کتنا سہا ہے. ابھی مشکل سے ہوگا 8-10 سال کا، اتنا بڑا لے ہوگا. اس موبائل نے برباد کر دیا ہماری نئی نسل کو. اتنا لمبا لیا ہوگا. بچاؤ نسلوں کو، بچاؤ اپنی موبائل سے. یہ بھی تمہیں پوائنٹ دے رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے موبائل بس اتنا دو. آج کل حالات تو بچنے کے نہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کالجوں کا کام اتنا آ رہا ہے موبائلوں میں پوچھے نہیں، مگر پھر بھی اپنی نسلوں کو بچاؤ. جہاں تک بچ سکے اس موبائل سے بچاؤ. اتنی گندگی، اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے موبائل کے اندر. اللہ رحم فرمائے. کوشش کرو کہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل مت جانے دو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل مت جانے دو. بہت گندگی ہے اس کے اندر. ان سے تو وہ بہتر تھا جو پہلے ٹیبا چلا کرتا تھا. ٹیبا تو سب لوگ بیٹھ کے پورے محلے کے دیکھتے ہوئے دیکھ جگہ، اس میں کوئی گندگی نہیں تھی. اس میں تو اتنی گندگی بھری ہوئی کہ اللہ رحم فرمائے. جو لوگ دیکھتے ہیں یہ سب جانتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. چلے اگلی بات کرتے ہیں. تو ہمارے نبی نور، ہمارے نبی اونچا بولے، ہمارے نبی نور علی نور. اللہ نے سب سے پہلے یہ نور، جتنے سٹھلا والے بیٹھے ہیں بھیا ابھی تھوڑا آج صبح فجر کے بعد جتنے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، میرا چیلنج ہے کہ کوئی نبی کے 5 داداؤں کے نام بتانا. اپنے علاقے کی زبان میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا. یہی تو کہنا ہے اپنے علاقے کی بھاشا. یعنی دادا، دادا کا ابا پردادا، پردادا کا ابا لکڑ دادا، لکڑ دادا کا ابا سکڑ دادا، سکڑ دادا کا ابا اکڑ دادا. ہے کسی کو 5 دادا؟ کسی کو نہیں نا؟ آؤ میں سناتا ہوں سارے. اللہ سلامت رکھے. سنیں محبت کے ساتھ. سب سے پہلے میرے آپ کے نبی کا نور. اور کیمرے والوں یہ بھی تمہیں دکھانا، نقلیں بہت ہو رہی ہیں. توجہ ہے. شکیل احمد رضوی کی نقلیں بہت کی لوگوں نے، مگر سب سے پہلے سرکار کا شجرہ اگر کسی نے پڑھا ہے تو انڈیا میں شکیل احمد رضوی نے پڑھا. ڈاکٹر صاحب یہ میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں، نقلیں بہت کی مگر میں سب نے میرے بات کی ہیں. سنیں محبت کے ساتھ. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت، اتنا تو یاد ہونا چاہیے، اتنا تو بولو یار. کیا نام ہے ابا کا؟ حضرت آدم علیہ السلام. میرے آپ کے نبی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوا. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا. آپ لوگ بھی بولو مسکرا کے. سبحان اللہ. امام صاحب تم نہیں مسکرا رہے ہو، تم بھی مسکراؤ یار. تم مسکراؤ گے تو ہم بھی مسکرائیں گے. دیکھو امام اچھا تو مقتدی تو خود ہی اچھا ہو جائے گا. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام. کاؤنٹنگ کریں یعنی گننا شروع کریں. آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام. آدم علیہ السلام کو میرے آپ کے نبی کا نور میسر ہوتا ہے. اب سرکار
قدر شجرہ سرکار کا نورانی نسب نامہ سن لو. دنیا کا پہلا انسان, دنیا کا پہلا آدمی حضرت, بول کے دکھا دو, حضرت آدم علیہ السلام. آدم کے بیٹے شیس ہیں جن کا مزار ایودھیا میں ہے. آدم کے بیٹے شیس ہیں, شیس کے بیٹے یانس ہیں, یانس کے بیٹے قینان ہیں, قینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے نمکلیک نام. یہ نور آنے لگا جسے جسے میرے نبی کا نور ملا ہے. متوشق کے بیٹے نمکلیک نام, نمکلیک نام کے بیٹے نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے عفا, عفا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوہی, لوہی کے بیٹے کاف, کاف کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, نبی کے پردادا, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, نبی کے سگے دادا, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ. پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. کھڑے ہو جائیے. ہاشم نبی کے پردادا, ہاشم کے بیٹے, یہ نبی کا شجرہ, فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاشم نبی کے پردادا, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. تبھی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں فضل رب العلا. مسکرا کے جواب دیجئے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا, بیٹھئے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. واہ بھائی واہ, بہت خوب, زندہ باد, زندہ باد. 1 گھنٹہ 3 منٹ ہو گئی ہے, گھبرا تو نہیں رہے ہیں ہم, اس لیے پوچھ رہے ہیں کبھی گھور کے دیکھنا شروع کر دو, ہے نا. مولوی نے لمبا کر دیا, ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی. ہاں ہاں کوئی بات نہیں, چچا کہہ رہے ہیں 2 گھنٹہ اور بولنا ہے, تو 2 گھنٹے کے بعد ہمارا مزار بھی ادھر ہی بنوان گے. خیر اللہ آپ کو خوش رکھے, شاد آباد رکھے, محبتیں آپ کی. ادھر سے کہاں سے آ رہے ہو بابو؟ اچھا بائی پاس ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بائی پاس بھی ضروری ہے. ہر شہر کا بائی پاس بن رہا ہے تو جلسے کا بائی پاس کیوں نہیں بنے گا بھائی, ادھر بھی بناؤ. چلیے اب یہ نور انشاءاللہ میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں بنوں گا, بہت تیزی کے ساتھ کلوز کرنے لگا ہوں. 1 گھنٹہ 3-4 منٹ, تھوڑا دیر اور سماعت کر لیں. میرے آپ کے نبی کا نور حضرت عبداللہ, حضرت عبداللہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی کی ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میسر ہوتا ہے. میرے نبی کی امی کا بیان 9 مہینے کا زمانہ بڑی شادمانی کے ساتھ گزر گیا, بڑی مسرت کے ساتھ گزر گیا. کبھی کوئی دقت, کبھی کوئی الجھن, کبھی کوئی پریشانی, کبھی کوئی گرانی. اس 9 مہینے میں مجھے محسوس نہ ہوئی, بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا, مبارکبادیاں دے کے چلا جاتا. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کی امی کہتی ہیں آ گئی وہ رات, بڑی رات جسے ہم بڑی رات کہتے ہیں. 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے, 12 تاریخ ہے, سوموار والا دن ہے. ایک بات اور آپ کے ذہن کے لیے, لوگ کہتے ہیں او سنیو اسی تاریخ کو نبی کی ولادت ہوئی, اسی تاریخ کو نبی انتقال کر گئے. اب یہ بتاؤ کہ آنے کی خوشی مناتے ہو کہ جانے کا غم مناتے ہو؟ پہلی بات تو میرا چیلنج ہے, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ تو تھا مگر 12 تاریخ نہیں تھی.
میرا چیلنج ہے کوئی بھی کتاب لا کے دو، یہ تاریخ ہی نہیں تھی، ہاں اتنا ضرور ہے کہ سرکار کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا، مگر تاریخ نہیں۔ اور دوسری بات لوگ کہتے ہیں نبی کی بیویاں بیوہ ہو گئی، اصحاب رو رہے تھے، مدینے میں غم کا ماحول تھا، اس تاریخ میں تم خوشیاں منا رہے ہو، مولانا بصیر بیٹھے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہتے ہیں نبی کی بیویوں کو؟ بیوہ۔ ہم نے کہا قرآن میں، توجہ ہے بہت اچھا جملہ دینے لگا ہوں، قرآن نے نبی کی بیویوں کو بیوہ کہہ کے خطاب نہیں فرمایا بلکہ بیوی کہہ کے خطاب فرمایا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہہ کے خطاب فرمایا؟ بیوی کہہ کے، اور بیوی اسے کہتے ہیں کہ جس کا شوہر زندہ ہو، جلدی بول دے سبحان اللہ، جس کا شوہر زندہ ہو، جس کا شوہر حیات ہو، اور بیوہ اسے کہتے ہیں جس کا انتقال کر جائے۔ قرآن میں نبی کی بیویوں کو بیوہ نہیں بلکہ بیویاں کہہ کے خطاب فرمایا۔ پتہ چلا ہمارے نبی زندہ ہیں، اس لیے قرآن میں بیوہ نہیں بلکہ بیویاں کہہ کے خطاب فرمایا۔ بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ سچائی تو یہ ہے کہ قرآن نے بیوہ نہیں کہا بلکہ بیویاں کہا۔ کیوں بھی وہاں وسیع صاحب بیوی کہا، بیویاں کہاں ہے؟ وہ ظالم ہوگا جو نبی کی بیویوں کو بیوہ کہے۔ توجہ ہے؟ اب دوسرا پوائنٹ سن لو، جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ بولو اتنے مسئلے کو تو آپ بھی جانتے ہیں، بھائی کوئی بیوہ ہو گئی عورت، شریعت کا حکم ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، مرضی ہے اس کی، اگر وہ رہنا چاہے اپنے شوہر کی مالیت پہ، اپنے شوہر کی وراثت پہ زندگی گزارے ڈاکٹر صاحب، اور اگر چاہتی ہے دوسرا نکاح تو اسلام نے اس کے لیے راستہ کھولا ہے، وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، جا کے کوئی مسئلہ نہیں، بیوہ ہے وہ، اس کا شوہر انتقال کر گیا، عدت کرنے کے بعد کہیں بھی جائے وہ۔ مگر توجہ ہے، قرآن نے اعلان فرمایا اگر نبی کی بیویاں قیامت تک زندہ رہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ جلدی بولو سبحان اللہ۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کے نکاح میں ہیں، اور نبی زندہ ہیں، اس لیے وہ دوسرا نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرا نکاح وہ کر سکتی ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ قرآن کا حکم ہے کہ نبی کی بیوی اگر قیامت تک بھی زندہ رہے تو دوسرے نکاح کی اجازت ہے ہی نہیں۔ آگے دو پوائنٹ آپ کی سمجھ میں۔ پہلی بات تو نبی کسی اور کا مرا ہوگا، سیدھی سی بات ہے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ کوئی اور ہوگا جو نبی کو مردہ کہتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سینہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں ہمارے نبی قبر انور میں آج بھی زندہ ہیں، اور ہم غلاموں کی محفلوں کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں۔ اب یہ نور حضرت آمنہ کو ملا، 9 مہینے کا زمانہ بڑی شادمانی کے ساتھ گزر گیا، آ گئی وہ رات، بڑی رات، نبی کی امی کہتی ہیں درد ولادت شروع ہو گیا، رات کے 12 بجے کے بعد، رات ڈھلنے کے بعد میٹھا میٹھا درد، ادھر دیکھیں آپ، میٹھا میٹھا درد ہونا شروع ہو گیا۔ عام عورت کو میرے آپ کے گھر میں جب بچے کا درد ہوتا ہے اتنی الجھنیں سوار ہوتی ہیں، جو ذہن میں ہوتا ہے عورت بھول جاتی ہے، مگر میرے نبی کی امی کہتی ہیں جب مجھے میرے لال کا درد ہونا شروع ہوا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا تو جو میں بھول گئی تھی وہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے کی برکتیں۔ اچھا ایک پوائنٹ اور لے لو، دنیا میں جتنے نبی آئے اللہ نے کسی نبی کو یتیم بنا کر نہیں بھیجا، ہمارے نبی کو یتیم بنا کر نہیں بھیجا، یہ بھی تو پوائنٹ ہے بھائی۔ اللہ نے اعلان فرمایا اس لیے، ڈاکٹر صاحب بہت پیارا پوائنٹ، ہم نے اپنے نبی کے والد کو پہلے اٹھا لیا، عبداللہ تو پہلے انتقال کر گئے تھے، سب کو معلوم ہے، مولا کس لیے؟ اس لیے اگر میرے محبوب کے والد ہوتے کوئی اور بہن پیدا ہو جاتی، بھائی پیدا ہو جاتا، نبی کہتے مجھے محمد کہو، مجھے رسول کہو، مجھے اللہ کا آخری نبی مانو، بھائی اعلان کر دیتا کیوں مانو؟ جس ماں کے پیٹ میں قدم پھیلائے میں نے قدم پھیلائے، میں تو تمہارے برابر ہوں،
بولو بھائی ایک ماں کے پیٹ سے جو 2 بچے جنم لے برابر ہیں کہ نہیں ہے؟ میں تو تمہارے برابر ہوں. اللہ نے اعلان فرمایا اس لیے میں نے اپنے محبوب کے والد کو پہلے ہی اٹھا لیا تاکہ دنیا میں کوئی میرے محبوب کی برابری کرنے والا نہ آ جائے. ملا جی برابری کر رہے ہیں. ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے. بھائی واہ بہت خوب زندہ باد. آؤ سنیں پوائنٹ سنیں نوجوان. سرکار کی دادی ایک پوائنٹ سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں. آنے کے بعد کہتی ہیں او میرے سرتاج. سرکار کی دادی کا کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ. بول دو سبحان اللہ. سرکار کی بیٹی کا نام نہیں فاطمہ تھا, سرکار کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. ارے فاطمہ نام ہے ہی اتنا پیارا, اپنے گھروں میں فاطمہ بیٹیوں کے نام رکھا کرو. سنیں غور کریں. سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہے. بڑا باریک پوائنٹ ہے. آنے کے بعد عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج اے میرے شوہر. مکے کے حالات بڑے الگ ہیں, مکے کا دستور بڑا الگ ہے. جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ عورت کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی, کبھی خوشبو استعمال نہ کرتی, مگر اپنی بیٹی آمنہ اپنی بہو آمنہ عجب عجب انداز کے کپڑوں میں نظر آتی ہے, عجب عجب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے. تو سرکار کے دادا بولے تو عورت ہے, تو جا کے منع کر دے. تو عورت ذات ہے, تو جا کے آمنہ کو سمجھا دے. سرکار کی دادی کہتی ہیں اے میرے سرتاج اے میرے شوہر میں نے کئی بار ہمت کی, میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤں, آمنہ سے جا کے منع کروں, مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے, میری زبان پہ اتنا تو بول دو, اتنا تو بول دو, میری زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. میری جرت نہ ہوئی, میری ہمت نہ ہوئی میں کچھ بولوں. آمد مصطفیٰ ہوئے پھولا پھلا چمن چمن آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت تیزی سے سمیٹنے لگا. سرکار کے دادا نے کیا کہا, جا تو عورت ذات ہے, تو جا کے آمنہ سے منع کر دے. تو سرکار کی دادی کہتی ہے میں سوچتی ہوں کئی بار میں منع کروں آمنہ سے جا کے, خوشبو بیٹی نہ لگایا کر, نئے کپڑے نہ پہنا کر, مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں نہ جانے کیا ہو جاتا, چہرے پہ نظر پڑتی, زبان پر تالا سا لگ جاتا, جرت ہی نہیں ہوتی, ہمت ہی نہیں ہوتی. سرکار کی دادی بولی تم جا کے سمجھا دو. مکے کا رواج ہے, مکے کا دستور ہے, جس کا شوہر انتقال کر جاتا نئے کپڑے نہ پہنتے. اب اللہ کی عزت کی قسم گولڈن جملہ سنو. سرکار کے دادا ادھر آتے ہیں, آنے کے بعد عرض کرتے ہیں او بیٹی آمنہ, مکے کا رواج ہے, مکے کا دستور ہے, جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ نئے کپڑے نہ پہنتے, خوشبو استعمال نہ کرتی. بیٹی تو نئے کپڑے نہ پہنا کر, خوشبو نہ لگایا کر. میرے نبی کی امی رونے لگی, آنکھیں برس گئیں, روتے روتے عرض کرتی ہیں ابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے, میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی, مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میرے حالات بدل گئے, میری رنگت بدل گئی, میری کیفیت بدل گئی. بابا جان خوشبو ہی نہیں, نئے کپڑے ہی نہیں, بلکہ میں وادیوں سے گزرتی ہوں, پیڑ پودوں کے درمیان سے گزرتی ہوں, تو مجھے پیڑ پودوں سے, مجھے پہاڑوں سے, مجھے پھوٹوں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو, نبی کی امی تمہیں سلام. بہت خوب, زندہ باد, زندہ باد. ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ, تیرے چاند پر بھی درود ہو, تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا تجھ کو ماہ تمام ہے. نبی کی امی کہتی ہیں رات ڈھلنے کے بعد, علامہ حجر مکی نے لکھا نعمت کبریٰ میں, علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا خصائص کبریٰ میں, علامہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا اخبار الاخیار میں. رات ڈھلنے کے بعد درد ولادت شروع ہو گیا. نبی کی ماں کہتی ہے میرے شوہر کا پہلے انتقال ہو گیا, میرے سسر حضرت عبد المطلب خانہ
کعبہ کے طواف کے لیے گھر سے نکل گئے، میرے گھر میں کوئی نہیں، بچے کا درد شروع ہو گیا، میں نے سوچا کیا کروں، میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا، آخری جملے سنیں، میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا، اور رشتہ دار خاتون کو بلانے کے بعد میں نے کہا جاؤ مکے سے کسی دایا کا انتظام کر کے لاؤ۔ چچا بچہ سونے دو یار، جانے دو، سو جا بیٹے، سو جا، گولو گولو سو جا، اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ کتنا سونا لگ رہا تھا یار، سوتے سوتے تم نے جگا دیا، کوئی نہیں، بول دو سبحان اللہ۔ ہوتا کیا نا، 1 بجے کے بعد منہ بڑا ہو جاتا ہے، آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہوتا ہی ہے، چاہے بچہ ہو کہ چچا ہو، مگر اللہ کا فضل ہے، سرکار کا بیان کر ذرا لوگ بیدار رہتے ہیں۔ نبی کی امی کہتی ہے میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا جاؤ مکے میں جاؤ، کسی دایا کو بلا کے لاؤ۔ اچھا، جو جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں، بچوں کو جنم دلانے کے لیے پہلے دور میں دایا آتی تھی، اب تو دے ہاسپٹل، دے ڈاکٹر نہیں، دے ڈاکٹر نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب، دے آپریشن، اللہ فضل فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ عورت کے لیے نارمل بچہ پیدا ہونا اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ فضل فرمائے ہماری ماں بہنوں کو اور آسانیاں فرمائے۔ کبھی انشاءاللہ میرا یہ موضوع رہا تو اس پہ مکمل بیان ہوگا، آج اس بات کو سن لیں۔ سرکار کی ماں کہتی ہے جاؤ مکے سے کسی دایا کو بلا کے لاؤ۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون رات کی تنہائی میں مکے کی دایا کے قریب جاتی ہیں، جا کے کہتی ہیں چلو آمنہ کے گھر چلو، چلو عبداللہ کے گھر چلو، بچہ آنے والا ہے، بچے کا جنم ہونے والا ہے۔ پہلی دایا نے منع کر دیا، دوسری نے منع کر دیا، تیسری نے منع کر دیا، چوتھی دایا نے منع کر دیا۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون کہتی ہیں یہ تو بتاؤ منع کیوں کرتی ہو؟ چاروں دایا ایک زبان ہو کے بولی جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے، جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس بچے کا باپ نہیں، وہ بچہ یتیم ہے۔ میں نے کہا مکے کی دایا تم نے کیا سمجھ کے میرے نبی کو یتیم کہہ دیا؟ میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت خوب، زندہ باد۔ اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، سنیں محبت کے ساتھ، بات آگے بڑھے، اللہ خوش رکھے۔ تھوڑا سا مسکرا دو تو، ذرا مسکراتے تو اچھا لگتا آپ لوگ، اور کچھ نہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم شروع میں آئے تھے، مگر ایسا نہیں، سب کے چہرے نیپال کے بٹوے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کا فضل ہے سب کے چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ چہرہ کھلتا رہنا چاہیے، اور اللہ کا احسان ہے میری تقریریں کئی ہزار نیٹ پہ ہیں، مگر جس تقریر کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے کوئی تقریر ایسی نہیں ہوگی جس تقریر میں لبوں کی مسکراہٹ میری کری گئی ہو، اس لیے کہ اس سے سونا ذکر پوری کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں۔ کیوں نہ مسکرائیں؟ اس ذکر کو کرتے وقت تو فرشتے بھی مسکراتے ہیں یار، جنات بھی مسکراتے ہیں، ہم کیوں نہ مسکرائیں؟ بولے لبیک یا رسول اللہ۔ مکے کی دایا نے کہا ہم جا کے کیا کریں گے؟ بچہ یتیم ہے، باپ نہیں، دولت کون دے گا، پیسہ کون دے گا؟ دولت کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں سٹلا والوں تو تم بھی جانتے ہو، باپ ہوتا تو دولت دیتا، پیسے دیتا، خزانہ دیتا، بریانی کھلاتا، لڈو کھلاتا، حلوہ کھلاتا، نہ جانے کیا کیا بانٹتا باپ، بیٹا پیدا ہوتا تو بتاؤ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ ہاں، اور دادی بھی بڑی خوش ہوتی، دادا بھی بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر اتفاق سے لڑکی پیدا ہو جائے تو دادی سے پوچھ لو 70 سال کی کیا ہوا اماں؟ بولے وہی، بولے کیا؟ بولے وہی، بولے کیا؟ بولے لڑکی، منہ بن جائے گا نیپال کا بٹوا، جیسے یہ خود لڑکی نہیں ہے بھائی، یہ بھی تو عورت تھی کبھی، مگر اتفاق سے اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو دادی کا چہرہ سب سے پہلے بگڑتا ہے۔ عجیب رنگ ہے یار معاملہ، خود عورت ہوتے ہوئے تو بگڑ جائے۔ اللہ کی رحمت بیٹیاں، یہ زحمت بنائی ہے ہم نے، کس لیے کہ بڑے بڑے جہیز، بڑے بڑے کھانے، جب تک 20 لاکھ ہوگا نہیں تو باپ تو خون کے آنسو خود ہی روگا، جب 20 لاکھ ہوگا نہیں تو بیٹی کی شادی کہاں سے کرے گا؟ اور یہ حالات سب سے زیادہ سرتاج بھائی بیٹی والوں نے بگاڑے، بیٹے والوں نے نہیں۔
ابھی 4-5 روز پہلے میں گورکھپور کے علاقے میں تھا تو بتایا کہ ایک کے گھر پہ وہ لڑکا ڈاکٹر تھا MBBS، تو لڑکی والے نے 25 آدمیوں کو بھیجا الگ الگ انداز میں، بولے میں یہ دے دوں گا، میں 4 ویلر دے دوں گا، میں وہ دے دوں گا، میں فارچونر دے دوں گا، 25 کو بھیجا گھما، رشتہ ایک تو بھیا لڑکے والے تو خود ہی موچڑ ہو جائیں گے، بولے 25 آ رہے ہیں میرے کے تو پھول پہ بیٹھ جا، سپٹیا بن جا تو 20 لاکھ سے کم تھوڑی لے رہا، ہم غلط نہیں کہہ رہے، ہاں اللہ رحم فرمائے، اور تھوڑا سا بس کسی معاملے میں لگ جا، لوگ کہتے ہیں دیہات میں چپک جا تھوڑا سا، بس چپکتے ہی معاملہ خراب ہے، پھر تو 10 لاکھ اور 20 لاکھ میں باتیں ہو رہی ہیں، سودے ہو رہے ہیں، اور پھر شادی کے بعد کہا مولانا اتنا بے فٹ ہو جائے لڑکا سنتا ہی نہیں، سب بیوی کی سنے، اب سنے گا کیسے، بیس تو پہلے دیا 20 لاکھ میں، تو تیری کے کھاٹ سنے گا، تو نے نبی کے سنت کے طریقے میں اگر نکاح کیا ہوتا، مولا علی جیسا پوری کائنات میں کوئی داماد نہیں، حضرت فاطمہ جیسی پوری کائنات میں کوئی دلہن نہیں، مگر مسجد میں بیٹھ کے میرے نبی نے نکاح پڑھایا، بیٹے والے اپنے گھر، بیٹی والے اپنے گھر، کام ختم ہو گیا۔ اگر آج بھی یہ سادے نکاح ہونے شروع ہو جائیں، بیٹیاں آج بھی رحمت ہے، اللہ کی عزت کی قسم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے اتنا پیار نہیں کرتے جسے ہم دولت دیتے ہیں، اپنی وراثت زمین و جائیداد دیتے ہیں، بیٹیاں جتنا باپ اسے پیار کرتے ہیں۔ سسرال میں اگر بیٹی کو پتہ چل جائے کہ میرا باپ یا ماں بیمار ہے نا تو دعا کرتی ہے اللہ مجھے پر دے دے، میں اڑ کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لوں، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ لوں۔ یہ بیٹیوں کا درد ہے، یہ بیٹیوں کا احساس ہے، اس لیے بیٹیوں کی زیادہ قدر کرو، ان کے دام نہ لگاؤ، انہیں بیچو مت، بیٹوں کو محبت کے ساتھ رشتہ کرو، اچھی بیٹی تلاش کرو، نیک بیٹی تلاش کرو، اور مجھے امید ہے کہ جب نیک خاندان، نیک پریوار، نیک بیٹیاں تلاش کرو گے وہ اپنی ساس کا بھی ادب کرے گی، اپنے سسر کا بھی ادب کرے گی، گھر میں دینی ماحول پیدا کرے گی، اور بھیا جو نل بھی لے کے آ رہی ہے، سلنڈر لے کے آ رہی ہے، 4 پہیے لے کے آ رہی ہے، سب کچھ لے کے آ رہی ہے، تو سنے گی کیوں تمہاری؟ وہ تو سل آ رہی ہے، تو پہلے کہتا ہے جو دیکھ بہت بڑے باپ کے گھر کی ہے، بہت بڑے گھر کی بیٹی ہے، تو پہلے بھول گئے بھیا ہوتے، اس کے پر تو پہلے ہی موٹے ہو جاتے ہیں، تو وہ سنے گے کیوں؟ روٹی پکا کے نہیں دیتی ہیں، ہم نے جھگڑے دیکھے ہیں الگ، اور حالات تو یہاں تک بگڑتے تھے کہ گھر میں نہیں، پھر کرناٹک میں جا کے رکھا ہے آرام سے، وہیں رہ رہی، تو اس لیے لگاؤ، ہمیں کوئی نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو برکت ایک، اور جنت کی یہ نہ مانے تو مرکت ایک۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، کل قیامت میں ہاتھ کھڑے کر دیں گے ہم، اللہ سے قلم بھی گئے تھے، دنیا میں جا کر ہم نے لوگوں کو سمجھایا، مگر مولا یہ نہیں مانی، ہم نے تیرے محبوب کے شریعت کو لوگوں کو آئینہ دکھا دیا، سمجھا دیا، اب عمل کرنا نہ کرنا آپ کی بات ہے۔ بہت لمبا ہو رہا ہے میرا معاملہ، آخری بات اور سن لیں، محبت سے بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کی امی کہتی ہیں مکے کی ساری دائیں نے منع کر دیا، رشتہ دار خاتون پلٹ کے آتی ہے، جملوں پہ غور کرے جلدی جلدی، رشتہ دار خاتون پلٹ کے آتی ہے، سارا حال آمنہ کو سناتی ہے، میرے نبی کی امی کو پہلا تو یہ غم کہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ غم کہ مکے کی عورتوں نے میرے حالات کی وجہ سے منع کر دیا۔ اچھا سٹلہ والوں جب انسان زیادہ ٹینشن میں ہوتا سچ بتانا، کوئی بھی جب زیادہ ٹینشن، نبی کے امی کو پہلا تو یہ غم کہ شوہر کا سایہ نہیں، اور دوسرا یہ غم کہ میرے حالات کی وجہ سے مکے کی عورتوں نے آنے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ اب جملے پہ آپ غور کریں، میرے جملے پہ، نبی کے امی آنسو بہ رہے ہیں، رو رہی ہیں، غم ہے۔ حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، اللہ نئے مہمان کی آمد قریب ہے، اللہ تیرا محبوب آنے والا ہے۔ مکے کی ساری دائیں نے منع کر دیا، ساری دائیں نے آنے سے انکار کر دیا، آواز آئی جبریل مکے کی دائیں تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا۔ سبحان اللہ، مکے کی دعوت تو آتی مگر ہم نے، سب بولے ہم نے آنے نہ دیا، مولا کیوں نہ آنے دیا؟ آواز آئی مکے کی ساری دایا ناپاک، میرا محبوب پاک، اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں۔ حضرت جبریل پلٹ کے عرض کرتے مولا پھر تو انتظام فرما دے۔ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل انتظام، ہاں کہہ دیجئے تھوڑا سا ہو گیا۔
حضرت جبریل کہتے ہیں مولا جلدی بتا دے کس کا ہو گیا. اب جملے سنیں. حضرت جبریل کہتے ہیں مولا ہم نے پہلے آسمان کو سجا دیا, دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمانوں کو سجا دیا. سجانا کس کی سنت؟ حضرت جبریل کی. ہم گھر سجائیں, مسجد سجائیں, مدرسہ سجائیں, ملا جی فتوہ لگائیں. ہم نے کہا فتوہ ہم پہ نہیں جبریل پہ لگاؤ. حضرت جبریل کہتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمانوں کو سجا دیا. جنت کے سارے دروازے کھول دیے, جہنم میں تالا نہیں, دیہاتی زبان میں جہنم میں تالا ٹھوک دیا. اچھا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب دیہات میں تقریر کرتے ہیں اور دیہاتی زبان میں ٹھوک دیا. ساری آسمانی مخلوق, حضرت جبریل کیا کہتے ہیں, ساری آسمانی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے مگر ایک رو رہا ہے. توجہ ہے, ساری آسمانی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے مگر ایک رو رہا ہے. کون تھا؟ کون تھے رونے والے؟ کون صاحب تھے؟ شیطان. کون رونے والا؟ ذکر ہم سناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ذکر ہم سناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں مولا ہم نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمانوں کو سجا دیا, جنت کے سارے دروازے کھول دیے, جہنم میں تالا لگا دیا. مولا تیرے محبوب کی آمد کی گھڑی ہے, تیرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے. بس اس شعر پہ بات کو ختم کر لیتے ہیں. سب میرے ساتھ پڑھ لو محبت کے ساتھ. صدائے درود کی آتی رہے گی, اسٹیج کو بھی صدائے درود کی آتی رہے گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے تو آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. واہ بھائی واہ, بہت خوبصورت آواز. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کبھی پھر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک نور و کتاب مبین اور روشن کتاب. اصل اللہ مجھے بھی اس آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلحاظ بشریت کو خامی کو لغزش ہو گئی, اعلانیہ توبہ کر لیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خوب کی سیر چمن پھول پھول ارشاد رہے, باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 5 منٹ کے لیے بیٹھے. آج ہمارے ڈاکٹر صاحب کی زبانی نبی کے نام